ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ، 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی۔ یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی میں نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ آج کا کوئی خاص ٹاپک ابھی تک نہیں تھا میرے پاس، ویسے ہی رینڈم کالز آ جاتی ہیں جو سیشن میں ڈیلی لے رہا ہوتا ہوں، انہی میں کوئی ایسی بات مل جاتی ہے جو کہ ڈے کلوزنگ یا ڈے اینڈنگ کوڈ بن جاتی ہے۔ تو کل کی میری جو ویڈیو تھی اس پر کچھ کامنٹس تھے جس نے مجھے کچھ دیر کے لیے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ ایک کامنٹس تھا، نہیں یہ میسج میں کامنٹس تھا جو اب میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی بات بولی اور کہا کہ آپ یہ دعا کیجیے گا نا، تو میں نے کہا کہ ضرور کر دیں گے دعا، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں نے میسج کا یہی رپلائی دے دیا۔ اچھا، اب جو تھا ان کا اس پہ رپلائی پہ جو رپلائی تھا اس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا، اور وہی آج کا میرا ٹاپک بن گیا۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ اپنے دوستوں کی دعائیں یا التجائیں یا باتیں ٹھکراتا نہیں ہے۔ یہاں تک بھی بات کلیئر تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے پختہ یقین ہے اس بات کا کہ آپ اللہ کے دوستوں میں سے ہیں۔ اس بات نے مجھے ہلا دیا کہ پہلی چیز کہ میں اس قابل ہوں، کتنی بڑی بات کرتی انہوں نے میرے لیے، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس طرح سمجھا۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر میں آج اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں اور یہ سارے جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں جن کا میرے سے غائبانہ یا پھر بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق رہا ہے، رب ان سے میری گواہیاں لے، تو کتنے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو میرے حق میں گواہی دیں۔ تو پچھلے دنوں میڈم نگت کا ایک تبصرہ تھا، کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے ہمارا رابطہ ہوا مینٹورنگ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، اور ہمیں وہ رستہ مل گیا جو کہ کامیابی کا تھا اس دنیا اور اس دنیا میں۔ تو میں نے سوچا چلیں، ایک یہ جو محترمہ نے پہلے میسج کیا، ایک یہ ہو گئی، 2 گواہیاں ہو گئیں۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا تو کہ الیکٹرک میں ایک دفعہ ہمارے گھر پہ میٹر پہ کیس تھا، تو لائن مین وغیرہ نے بتایا، تو وہاں کے کوئی ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر سیدھا ہاتھ اوپر کر کے کہا کہ میں قسمیاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صغیر صاحب کی فیملی جو ہے وہ میٹر چوری نہیں کر سکتی، الیکٹریسٹی چوری نہیں کر سکتی۔ میں نے دل میں ابھی سوچا کہ ایسا بھی ہوگا کہ تیسری گواہی بھی ہوگی۔ میں اسی شش و پنج میں چل رہا تھا، مختلف میرے ذہن میں لوگ آتے گئے، میرے خلاف بولنے والے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں ابھی آپ کو کہوں کہ سارے ہی ہوں گے، بلکہ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے ان میں بہت سارے ان کے اپنی اولادوں میں سے ایسے ہیں جو میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے تو بند کمرے میں زندگی گزار دی، اسے کیا معلوم باہر کا کیا ہے۔ صحیح ہے، وہ میرے خلاف گواہی دیں گے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی اثنا میں ظہر کا وقت ہوا، ابھی میں ظہر پڑھ کر ہی بیٹھا ہوں الحمدللہ، تو مجھے دوبارہ وہی چیز دماغ میں پھنس سی گئی، کیا میں اللہ کے اتنا قریب ہوں
تو کچھ مجھے خواب اپنے یاد آئے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اشارے دے دیے تھے. کچھ لوگوں سے ایسے ہوا رابطہ. میں ایک جگہ پراپرٹی کے لیے گیا اسٹیٹ ایجنسی میں. ذیشان میرا خیال سے شاید میرے ساتھ تھا, کلیم لوگ ساتھ تھے. تو میں نے ان سے ساری پراپرٹی کا پوچھا. کالج بنانا تھا میرے کلائنٹ نے, تو میں نے اس کے لیے ان کو بلڈنگ لے کر دینی تھی. جب میری بات ختم ہو گئی تو کہتے ہیں سجید صاحب آپ اسلام آباد سے کب آئے؟ میں نے کہا آپ کو میرا نام پتہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جس شخص کے لیے 5 وقت نماز میں دعا کی جا رہی ہو تو اس شخص کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے کیا کر دیا آپ کا؟ کہتے ہیں میری والدہ کو کینسر تھا اور ماشاءاللہ 3-5 سال تک آپ نے ان کو سکون کا سبب بنتے رہے آپ. تو میں نے جو چیز دیکھی, میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ میرے خلاف بھی, میرے اپنے اسٹوڈنٹ خلاف ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ میرے پاس کنسلٹنسی میں ہیں. لیکن صحیح ہے, میں اس میں کچھ نہیں بولوں گا کہ وہ غلط ہیں, نہیں وہ صحیح ہوں گے. کہیں نہ کہیں ایسا جھول ضرور موجود ہوگا کہ میں ان کو ہدایت میں لانے کا سبب نہیں بن سکا. تو یہ میری کمزوری ہے, میں کیوں بھی بولوں. لیکن میں اس چیز کو سمجھنے میں کامیاب ہو گیا ظہر میں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دلاتا ہے انسان کو نجات. یقین کریں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, کبھی نماز کی اداکاری نہیں کی. ورنہ ارد گرد میں ایسے پریچر دیکھتا ہوں جو بعد میں میری مینٹورنگ میں آئے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم آپ کی مینٹورنگ میں نہیں آئے تھے تو ہم پریچر تھے, لوگ ہمیں مانتے تھے, ہم ان کے وظائف بھی بتاتے تھے, ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے, لیکن ہمیں سکون نہیں تھا, بے چینی بہت تھی, گولیاں کھایا کرتے تھے. الحمدللہ آپ کی طرف آئے تو آپ نے ہماری نمازوں کی بھی اصلاح کرائی, ہمارے عقائد کی اصلاح کرائی. آج اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ جو پہلے آپ نمازیں پڑھتے تھے نا, وہ نمازیں نہیں تھیں, وہ نمازوں کی اداکاری تھی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں, وہ قربانی کی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ ایک صاحب نے میرے سے کہا کہ جی خوبصورت سے خوبصورت جانور لینے کا حکم ہے تو اس وجہ سے میں مہنگا لے کر آتا ہوں 10-15 لاکھ کا, آپ کہتے ہیں کہ دکھاوا کرتا ہے, یہ تو روایت ہے. میں نے کہا اچھا چلیں صحیح ہو گیا. ایسا کریں اتنا ہی بڑا جانور لیں, محلے میں کسی کو دکھائے بغیر کاٹیں. آپ یقین کریں 5 سیکنڈ لگے تھے ان کو بات سمجھنے میں. کہتے ہیں سر سمجھ آ گیا, میں آج سے پہلے قربانی کی اداکاری کیا کرتا تھا, میں تو اپنے نفس کو خوش کر رہا ہوتا تھا. اسی طرح کبھی سوچئے گا اپنی نمازوں کو, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. کاش کاش آپ لوگ زندگی میں کم از کم ایک سجدہ بغیر کسی غرض کے کریں. آپ صرف یہ سمجھ کے کریں کہ رب کا حکم ہے. یقین کریں سب کچھ بدلی ہو جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ نے بھی کبھی غرض سے سجدہ نہیں کیا, اس لیے کہ ابو امی چلے گئے دنیا سے. میری والدہ کا جب انتقال ہوا اتنے دور دور سے لوگ آئے, مجھے معلوم ہی نہیں, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ والدہ آپ کی ہماری مدد کیا کرتی تھی, تو ہم اس وجہ سے آئے. والد صاحب کا تو مجھے پتہ ہی ہے کہ کتنے بڑے بڑے نام جو تھے وہ آتے تھے, کیا کیا نہیں آفر ان کو ہوتی تھی. اسی طرح ان کے سجدے بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں, کتنے طویل طویل سجدے ان کے. کبھی کبھار تو اپنی ذات کے لیے تو کبھی کیا ہی نہیں انہوں نے, ہمیشہ دوسروں کے لیے میں نے دیکھے. تو کاش کاش ہم لوگ جو ہیں نماز کی اداکاری کے بجائے نماز کی طرف آ جائیں. تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. انشاءاللہ ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام کا جو ہمارا کمنگ لیکچر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, توفیق دی, تو ہم اس کو کر لیں گے حج قربانی کے موضوع سے ریلیٹڈ.
اس میں ہم یہ ساری چیزیں ایکسپلین کریں گے کہ اداکاری کیا ہوتی ہے قربانی کی اور حقیقت کیا ہوتی ہے. نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا. ہم اللہ سے محبت کی بھی اداکاری کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں سو کالڈ پردہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سارے ماشاءاللہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, داڑھی بھی رکھتے ہیں, ماشاءاللہ سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اپنی والدہ سے محبت کی آپ کو اظہار بتاتا ہوں. وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, پھر بھی جس چیز سے انہوں نے منع کیا تھا الحمدللہ ان تمام چیزوں سے اللہ نے بچایا ہوا, ہاتھ روکا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ محبت کا تقاضا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا تھا کہ ہم حلال روزی کی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں. جھوٹ بول کے چیز بیچنی اور حلال روزی کی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں. 9 to 5 جاب ہوتی ہے, 3 بجے اٹھ کے آفس سے چلے جاتے ہیں, حلال روزی کی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں. ہم ماں باپ سے محبت, ماں باپ کی خدمت کی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں. فرصت ہوتی ہے تو ان کو ٹائم دے دیتے ہیں, جو اپنی عیاشی میں سے پیسہ بچتا ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں. ایک دفعہ تو ایک گھٹیا انسان نے ہم سے یہ بھی پوچھا کہ ماں باپ کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے. بہرحال چھوڑیں, دکھ ہوتا ہے کبھی ایسی ایسی باتوں کو جب میں سوچتا ہوں. تو بہت پیاری اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے, بہت پیاری, اور اس پہ اتنا اچھا اللہ کا کرم ہو گیا کہ ہر چیز جو ہے وہ زندگی گزارنے کے مینول میں بتا دی, قرآن میں اور حدیث میں. لیکن ہم اداکار بن گئے. کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہم سب اداکاری کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کی, اور اتنے اس ایکٹنگ میں محو ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو وہی سمجھ پڑ جاتے ہیں کہ شاید ہم بالکل ویسے ہی ہیں. اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ کسی مینٹور کے ساتھ رابطے میں رہیں, وہ آپ کو آپ کی حقیقت بتاتا رہے گا. بہرحال میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جو مجھے میسج کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اللہ کے قریب ہوں. اور میں اس بات کا یہ پختہ یقین کرتا ہوں کہ اللہ بھی مجھے ڈی گریڈ نہیں کریں گے ان کے سامنے, اور یہ لوگ آخرت میں اللہ کے سامنے بھی میرے حق میں گواہی ضرور دیں گے. اگر میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا, محتاج دعا. السلام علیکم.